وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 19 آج کا موضوع، کیا ہم شیطان کے لشکری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ ہی ان کے مال انہیں بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد ہی انہیں بچا سکے گی، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون له كما يحلفون لكم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو وہ اس کے حضور بھی قسمیں کھا جائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھی شے یعنی روش پر ہیں۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ المجادلہ آیت نمبر 19۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا لشکر ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور خبردار رہو کہ شیطان کا لشکر ہی خسارے والوں میں اٹھانے والوں میں سے ہے۔ سامعین کرام، شیطان کے لشکر کا ذکر ہے، یعنی اس صورت کے اس آیت کے مباحث جو ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ کس طریقے سے شیطان انسان پر قابو پا لیتا ہے اور اس کی پھر حیثیت کیا ہوتی ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 19، مرکزی مضمون اس کا یہی ہے کہ کس طریقے سے شیطان انسان پر قابو پا لیتا ہے اور پھر اس کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جس پر شیطان نے قابو پا لیا یہ شیطان کا لشکری ہے۔ اس آیت میں یہ مضمون ہے، حزب الشیطان، شیطان کا گروہ یعنی شیطان کا لشکر، شیطان کی پارٹی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو ایک بات ہے، دیکھیں یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے سامنے کا؟ تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ دیکھیں، صرف تسبیح کے یعنی زبانی طور پہ اگر آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی یاد کا مطلب زبان تک محدود کر دیں تو یہ شدید ناانصافی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، شدید ناانصافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ میں اس بات سے انکار تو نہیں کرتا کہ زبان سے ذکر کرنا جو ہے وہ یعنی اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن محدود نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دعوت ہے آپ کے قریبی عزیز کی، اس کے بیٹے کی شادی ہے اور وہ آپ کو نہیں بلاتا، یا آپ کا ایک قریبی دوست ہے، اس نے ایک تقریب کی ہے، بہت بڑی تقریب جس میں بہت سارے لوگوں، آپ کو نہیں بلایا، تو وہ پھر آپ سے جب آپ مہینے بعد آپ اس سے ملتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ گلہ کرتا ہے کہ تم نے تو مجھے بھلا دیا، تم نے مجھے تو بلایا نہیں، تم نے تو مجھے بھلا ہی دیا۔ تو دیکھیں، یاد رکھنا اور بھلانا یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ذرا یہ بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں۔ انسان دنیا میں آ کے یا تو اپنے اللہ کو یاد رکھے گا یا بھلا کے زندگی گزارے گا۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، یہ اہم جملہ ہے۔ انسان دنیا میں آ کے یا تو اللہ کو بھلا کے زندگی گزارے گا یا اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارے گا۔ اللہ کو بھلا کر زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں کہ اے میرے خالق، تو نے مجھے کیوں بھجوایا ہے اس دنیا میں، مجھے کیوں انسانی جسم عطا کیا ہے تھوڑی وقت کے لیے، مجھ سے تو کیا چاہتا ہے؟ یہ سوال بنیادی ہے۔ اگر ہم یہ پوچھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی یاد ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اس سے پوچھا، اور پوچھنا جو بنتا ہے وہ تو پھر اللہ سے براہ راست تو ہم نہیں پوچھ سکتے، لازمی بات ہے، اور تو وہ پھر ہم جائیں گے پیغمبر کے پاس یا اللہ والوں کے پاس جائیں گے جو ذاکر ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ آتا ہے حدیث میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائمی ذاکر تھے، سر تاپا دائمی ذاکر، ہمیشہ ذاکر۔ تو ظاہر ہے کہ حضور سے بڑی ذات کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ کی یاد کو ہر وقت اس میں محو رہے؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضور کی امت کے علماء امت جو ہیں، وہ سچے لوگ جو ہیں، وہ اللہ کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں ہر معاملے میں، ہر وقت۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اٹھے بیٹھے لیٹے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ایک بات جو ہے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے یہ فَأَنْسَاهُمْ ذکر اللہ، اگر آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا آپ پر شیطان غلبہ پا لے گا۔ یہ ایک نقطہ ہے اس آیت میں۔ تو دیکھیں، ہمیں ضرور، میں اس پر تھوڑا آپ کا وقت بھی لوں گا کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حقیقی یاد کیا ہے۔ اگر آپ نے یعنی بلوغ کی حد تک پہنچ گئے، عقل و دانش سے کام لیا اور اپنے مالک حقیقی، خالق حقیقی سے رابطہ کیا پیغمبر کے ذریعے یا کسی اہل اللہ کے ذریعے، کسی اللہ تعالیٰ کے سچے دوست کے ذریعے، تو اور اس سے یہ پوچھا کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے
کہ تم زندگی میں اللہ کی ملاقات کی تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک عظیم الشان مرتبہ اور مقام دینا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمہاری معراج اللہ ہے، اللہ سے ملاقات۔ وہ آپ کو پھر یہ بتائے گا کہ تم دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ دنیا کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی کا اختیار دیا ہے، تم اس کو اللہ کی یاد میں گزارو، یعنی وہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، اللہ کے دین کے پابند ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لو اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی طور پہ یاد ہے۔ انسان کا دیکھیں، اللہ کی یاد کا تعلق انسان کی حقیقت سے ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا، یعنی اپنی حقیقت کو بھلا دیا، تو اب آپ اللہ کو یاد کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی یاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں کہ میں کون ہوں۔ تو جب آپ پہچان جائیں گے کہ مجھ میں تو وہ روح ربانی ہے، مجھ میں تو دو قسم کی روح ہے، ایک تو روح حیوانی ہے جو کہ اس پانی کی بوند میں بھی موجود ہوتی ہے جو ابتدائی طور پہ، لیکن یہ روح ربانی جو ہے، حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ 4 ماہ کی عمر میں ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ ڈالی جاتی ہے۔ اب آپ کی اصل تو روح ربانی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ مکالمہ فرما رہے تھے کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بھجوا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو جب میں اس کے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کے ظاہر کو میں برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی یاد سے پہلے اپنے آپ کو یعنی اپنا آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ میں کون ہوں، اپنی تلاش کرنی ہوگی، اپنے متعلق جاننا ہوگا، اپنی پہچان کرنی ہوگی کہ میں کون ہوں۔ ٹھیک ہے، تم انسان تو ہو، لیکن تمہارا ظاہر تو ایک مکان ہے، اس میں تم رہ رہے ہو، تو یہ تمہاری اصل نہیں ہے، تمہارا ظاہر تمہاری اصل نہیں ہے، اصل تو تمہارا جو باطن ہے، تمہارے اندر جو باطن ہے وہ مسجود ملائکہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، تھوڑی سی الفاظ کی ترتیب پہ تو غور کریں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس کا ظاہر قالب میں برابر کر لوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں، تو فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں، پھر اپنے مقصد حیات کو بھی پہچانیں۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو ذریعہ بتا دیا کہ وہ پیغمبر ہیں اور نائبین پیغمبر ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں اور پھر ان سے آپ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی پوچھیں۔ نہ صرف پوچھیں بلکہ اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر عملی طور پہ چل بھی پڑیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اب جو شخص اپنی حقیقت سے غافل ہے، اب میں مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تھوڑا غور سے سنیں۔ جو شخص اپنے آپ سے غافل ہے، اپنے آپ کو اس نے بھلایا ہوا ہے، اپنے ظاہر کو اس نے اصل سمجھ لیا ہے، دنیا کو زندگی کا حاصل بنا چکا ہے، وہ جیسا کہ ہم سب سامنے کرام آج ہم سب دنیا کو منزل بنا کے اپنے زندگی کو دنیا کے لیے ہم وقف کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، دنیا بٹورنے میں ہم لوگ مصروف ہیں اور کہیں بھی بس کا نام نہیں لیتے، یعنی وہ حرص دنیا ہماری ختم ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ہماری منزل دنیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ظاہر ہی سب کچھ ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے، جو کہ ہم ظاہر کو اپنی منزل بنا رہے ہیں۔ ظاہر حاصل ہو گیا تو ہم بڑے کامیاب ہیں۔ آپ کے کسی شخص، کوئی غریب شخص چند 2-3 سالوں میں بہت پیسہ کما لے،
اور جائیدادیں بنا لے اور کاروبار سجا لے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی یہ شخص تو تھوڑے وقت میں نہایت کامیابی کے زینے اس نے طے کر لیے. یہ کہیں گے آپ کہ نہیں کہیں گے؟ انتہائی دھوکے والی بات ہے، انتہائی دھوکے والی بات ہے. دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں پیدا کیا. ظاہر تو ضرورت ہے اور ذریعہ ہے. ضرورت اور ذریعے کو آپ نے مقصد بنا لیا تو اس شخص سے زیادہ بے وقوف آپ کس کو کہیں گے؟ ضرورت کو مقصد بنا لینا انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. ذرائع اور ضرورت یہ الگ چیز ہے، مقصد الگ چیز ہے. اب مثال کے طور پہ میں ایک عام مثال دے دوں. میں مردان میں اس وقت یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مردان میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس کا کام ہے پنڈی میں، کام ہے پنڈی میں. اب وہ پنڈی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو راستہ بڑا اسے سہانا لگتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں اسی راستے میں نے بیٹھنا ہے، پنڈی ونڈی نہیں جانا، میں نے اسی راستے میں بیٹھنا ہے، بڑا سہانا راستہ ہے. وہیں پہ اپنا گھر بنا لیتا ہے اور وہ اس کو بس سنوارتا اور سجاتا رہتا ہے. تو یہ دیکھیں دنیا اور ما فیہا یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے، یہ ذریعہ بھی ہے، اس کے ذریعے ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرو. وَأَنفِقُوا فِي اللَّهِ یا فی سبیل اللہ مما رزقناکم وَأَنفِقُوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کو پانے کے لیے خرچ کرو. یعنی آپ کو جو چیزیں، آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں آپ اس کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. جان، مال یا اولاد، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے استعمال کرنی ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. مال و جان کو کھپانا ہے آپ نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے اور کہہ دینا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی، میری موت اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ، اب میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو لوگ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، شیطان ان پر قابو پا لیتا ہے کہ یہ تو میرا ساتھی ہے، میرا ساتھی ہے، میرا لشکری ہے، میری پارٹی کا ہے. یہ تو میں نے بھی اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا تھا، اس نے بھی اللہ کی چاہت کو نظر انداز کر دیا ہے، یہ تو میرا ساتھی بن گیا ہے. تو یہ شیطان کے ساتھی ہیں یہ لوگ. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا. بہت میں نے آپ کو اختصار سے اللہ کی توفیق سے یہ بات بتائی ہے. دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے اور اپنے مقصد حیات کو بھی بھلا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے. اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مقصد حیات کو پہچان لیں اور اللہ کے راستے پر اللہ کو منزل بنا کے چل پڑیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو آپ ذاکر ہیں، چاہے آپ زبان سے یعنی ایسی تسبیحات نہ بھی کریں، جو بھی فرائض ہیں وہ کریں، لیکن زبان سے اگر آپ ذکر نہ بھی کریں، دل سے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اللہ کی یاد کے لیے یاد میں زندگی بسر کریں. یاد میں زندگی بسر کرنا یہ ہے کہ آپ ہر وقت یہ خیال مد نظر رکھیں کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، کون سی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس وقت، اس لمحے، کہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھوں اور یاد کروں اور وہ کام کروں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اگر ایسا آپ نے نہ کیا تو آپ شیطانی گروہ کے رکن بن گئے، اور شیطان کے گروہ کا جو بھی رکن بن جاتا ہے وہ نقصان میں ہے. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی
آپ بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کو دیکھیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم فسق و فجور میں مبتلا قوم ہے۔ صرف پاکستانی نہیں، امت مسلمہ فسق و فجور، نافرمانی، بغاوت اور نافرمانی میں ہم مصروف ہیں۔ ہم اللہ کو بحیثیت مقصود تسلیم نہیں کرتے، دین کی اپنی ہم تشریحات کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے دین کے تابع ہوتے ہیں۔ جو دین ہم نے لیا ہوا ہے، قبول کیا ہوا ہے، یہ دین نہیں بلکہ ہماری خواہشات نفس ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز دیکھنی ہوگی اور اس پہ آپ نے غور کرنا ہوگا۔ دیکھیں، شیطان کا لشکری اور شیطان کی پارٹی میں شامل ہونا انتہائی نقصان کی بات ہے، اور میں نے آپ کو بتایا، اور اس آیت کا مضمون بھی یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، یا جو لوگ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں، اب یہ عملی طور پہ شیطان کی پارٹی کے رکن بن گئے، چاہے انہیں احساس ہو یا نہ ہو۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اس نے نافرمانی کی، اب اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانا۔ اب اگر آپ نے کلمہ پڑھ کے دین کو قبول نہ کیا اور اللہ کی نہ مانی اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو گئے، اور شیطان نے بھی یہی حرکت کی تھی۔ اس نے تو ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، اور آپ سے مسلسل نافرمانیاں سرزد ہو رہی ہیں، بلکہ آپ کمر بستہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف میں زندگی گزاروں، اسی میں میری نجات ہے، اسی میں میری کامیابی ہے۔ دین کو قبول کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے اپنی اصل حالت میں۔ اللہ کو منزل بنانے کے لیے اکثریت تیار نہیں ہے۔ اکثریت جو ہے وہ دنیا اور مافیہا کو مقصود بنا کے اس کے لیے ہم زندگی گزارنے پر آمادہ ہیں، بلکہ گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد کو آپ نے دل سے بھلا دیا، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے آپ پہ قابو پا لیا، شیطان نے آپ کو بھٹکا دیا اللہ کے راستے سے۔ آپ کی منزل تو اللہ تھی، اللہ کا راستہ جو ہے آپ کا طریقہ کار تھا۔ آپ نے نہ اللہ کو منزل بنایا۔ جب اللہ ہی کو آپ نے منزل نہ بنایا تو اب اللہ تعالیٰ کے راستے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ظاہر ہے کہ پھر خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یعنی ثبوت کے طور پہ اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ میں آپ کو وہ ٹیسٹ بعض اوقات بتاتا ہوں نا، اور وہ ٹیسٹ آج یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میں نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، اب آپ دیکھیں ٹیسٹ کے طور پہ کہ کیا قرآن کی آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ کیا صرف یہ ناظرہ کے لیے آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود ہی ناظرہ پڑھتے رہیں اور محض تلاوت کرتے رہیں اس کے الفاظ کی؟ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک تلاوت کی کتاب محض سمجھ لیا ہے۔ کوئی شخص مر گیا، آپ نے سپارے منگوا لیے۔ کوئی شخص سخت بیمار ہے، آپ نے دوبارہ سپارے منگوا لیے۔ آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، لاؤ بھئی قرآن، اس کے سر پہ قرآن رکھیں، قرآن کے سائے میں۔ گھر پہ آپ نے انٹرنس جو ہوتی ہے یا آؤٹ آف انٹرنس جو ہوتی ہے، گھر کا دروازہ، میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں نے وہاں ایک طاق سی بنا لی ہے، اس پہ قرآن رکھا ہے کہ آتے جاتے جو ہے وہ قرآن کے سائے میں آپ وہ کریں۔ بس آپ نے برکت کے لیے سمجھا ہوا ہے اس کے۔ یہ تو ایک قانون ہدایت ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو عملی طور پر، اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، یعنی اللہ کا قانون نہیں ہے، اور اس کی آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ دیکھیں آج یعنی روحانی اور استاد کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں،
یعنی دین کے معاملے میں ہم کسی رہنما کی وجود کے قائل نہیں ہیں۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں دینی رہنما چاہیے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے ہماری ذاتی زندگی میں اور اللہ کے راستے میں ہماری مدد کر سکے، لیکن اس رہنما کے ہم قائل نہیں ہیں حقیقی طور پہ۔ اور جو رسمی وہ رہنمائی جاری ہے، آپ کے کوئی مرشد ہیں یا پیر ہیں، بس وہ رسمی طور پہ ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے اس سے تعلق برائے نام رکھا ہوا ہے، ایک نام، جیسے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے برائے نام، اسی طرح آپ نے کسی مرشد کو تلاش کر لیا ہے، وہ بھی برائے نام ہے۔ کبھی کوئی عرس ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں آپ، کوئی حلوے مانڈے کھا لیتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے، یا کوئی نعتیں پڑھ لیتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ آپ کو بات کو سمجھنا ہوگا، نقصان میں پڑنے والے لوگوں کے ساتھ ملنا آپ کا بہت برا ہے، اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ نقصان زدہ لوگوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے منزل کو نہ تلاش کریں، اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزاریں، بس آپ نقصان میں پڑ گئے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں آپ کو تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ایسے لوگوں پر شیطان غالب آ چکا ہے، اور فانساہم ذکر اللہ، انہوں نے فانساہم، اب شیطان نے ان کے دلوں سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطانی پارٹی کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار، شیطانی لشکر ہی نقصان میں ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ Satan has taken hold of them and so has caused them to forget the remembrance of God. These are the partisans of Satan. Indeed, it is Satan's partisans who are the losers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔